الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آج 18ویں نشست میں درس قرآن میں انشاءاللہ شرک کے متعلق کچھ اہم باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ شرک وہ عمل ہے انسانی زندگی کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ لوگوں، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف رجوع، ایک طرف ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو کھلی بات یہ ہوئی کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں گویا وہ مشرک ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم لوگ نمازیں چھوڑ کے مشرک نہ بنو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ لوگ مشرک ہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں شرک مسلمان نہیں کر سکتا، ایمان والا کیسا شرک کر سکتا، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک کیسا ہوتا؟ کیوں؟ آج کل سوشل میڈیا پہ مولویوں نے بڑا ہدم مچایا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں، بھائی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اگر شرک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو نماز اللہ کی عبادت ہے، صبر اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں ان دونوں کے ذریعے سے مدد لو کہا جا رہا ہے۔ تو جب اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا نماز پڑھنا، صبر کرنا یہ اللہ تھوڑی ہے؟ تو یہ جہالت ہے لوگوں کی۔ تو اس طرح جہالت کو جو ہے لوگ دین بتاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ جب صبر اور نماز کے ذریعے سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تو کیا ہم شرک کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، حکم کسی اور کا اگر آپ مانیں گے تو تب وہ ہو سکتا ہے کہ شرک ہو، لیکن یہ حکم اللہ ہی کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر اور خوف رکھو۔ تو ڈر اور خوف کے لیے بھی مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا خالص طور پر ڈر چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرماتا ہے،
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کے مشرک لوگ جانتے، جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت تو اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک نشانی مشرکوں کی یہ بتا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہیں چبوترے کو، کہیں جھاڑ کو، کہیں پیڑ کو، کہیں کسی اور کو لوگ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھہرا کے دوسرا کام کیا کرتے ہیں، اس سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت ایسی ہونی چاہیے بندے کو کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کی محبت میں گرا ہوا ہو۔ تو لوگ جو ہے اللہ کی قدر نہیں جانے، لوگ اللہ کا علم اور اللہ کی تعارف کو نہیں سمجھے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، محبت جیسی اللہ سے ہونی چاہیے ویسی محبت باطلانہ معبود سے کرتے ہیں۔ اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، وہ سلف نازک عورت ہے جن کے نام پر اس مسجد کی کنیت رکھی گئی ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح آتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے، ان کا ایک 10 سے 11 سال کا لڑکا ہے۔ ایسے موقع پر ان کو پیغام نکاح آتا ہے، وہ بھی ایسے آدمی کا آتا ہے کہ مدینے کا رئیس آدمی، مالدار آدمی، ایسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے۔ ام سلیم کہتی ہے تم ایک لکڑی کے بت کے پجاری ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ ہکے بکے رہ گئے کہ بھائی یہاں خسر و قیصر کے مالداروں کی بچیاں دینے کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اس عورت کو کیا ہو گیا ہے کہ میں اسے نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں تو یہ ریجیکٹ کر رہی ہے سیدھا کہ میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آخر انہوں نے بہت کوشش کی، دوسروں سے جو ہے معلومات کرنے کی تحقیق کی، تو انہوں نے کہا میں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی موحدہ ہوں، میں توحید پرست ہوں، اللہ کی بندی ہوں، اللہ کی بندگی کرنے والی ہوں، تم ایک لکڑی کے بت کی پرستش کرتے ہو، میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھیے، اللہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ خالی اللہ کا کلمہ ہم پڑھ لیے بولنا کافی نہیں ہے، اس کلمے کے لیے ہم کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے، کلمے کے لیے ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت ہو کر اللہ کی محبت کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی محبت کا کیا انداز ہوگا۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آخر ان کے نکاح کے پیغام کو انکار کر دیا، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، ہو کر تحقیقات کی، معلوم کیے، تو انہوں نے کہا صرف یہی چیز مجھے تم سے نکاح کرنے سے روک رہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ایک بت کی پرستش کرتے ہو، ایک باطل معبود کی تم پیروکار ہو، اس لیے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آج لوگوں کو خالی موٹی گاڑی یا بڑے دھن والا، دولت والا نظر آ گیا تو بیٹی بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، سب کچھ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہاں پورے مالدار اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہے ٹھوکر پہ تمہارا مال، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے شدید، اللہ سے محبت ہے، ایمان کا جز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ رب العالمین نے کہا جس نے بھی ایسا کہا اس نے اللہ کو گالی دی۔ جب یہ احساس اہل اسلام میں دیکھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، باطلانہ معبودوں کی ہم مخالفت کریں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور کاش کہ مشرک جانتے ہوتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جو شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جب دیکھیں گے، کیوں اللہ قیامت کے دن جو جن کو مانتا تھا ان کے ساتھ بلائیں گے، جو جن کا پیروکار تھا ان کے ساتھ ان کو بلائیں گے۔ تو جب لوگ دیکھ لیں گے کہ ارے یہ تو ہمارا پیر بھی، ہمارا منگل بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا، تو جب لوگ پریشان ہوں گے
اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک لوگ اگر جانتے ہوتے جب کہ اللہ کا عذاب کو دیکھ لیں گے تو یہ جان لیں گے، اور تمام طاقت تو اللہ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے وحدانیت کا انکار کر کے، کفر کر کے، مشرک بن کے کفر کی زندگی جی رہے تھے، ایسے لوگ قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہمارے جو بڑے ہیں نا، جو انسانوں میں سے ہے ان کو بھی، جو جنات میں سے ہے ان کو بھی ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ پوچھتے کیا کریں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال کے کھند لیں گے۔ کیوں کھند لیں گے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ دنیا میں یہ لوگ ہدایت ہمارے پاس آ گئی تھی، نبی کا پیغام ہمارے پاس آ گیا تھا، قرآن و حدیث ہم تک آ گئی تھی، لیکن یہ لوگ اپنے پیر پڑاتے رہے، ہم کو مرید بنا کر رکھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ہم ہدایت کے آنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، اس لیے تو انہیں ہمارے حوالے کر دے، آج ہم ہمارا غصہ اتار لیں گے، ان کو ہمارے قدموں تلے ڈال کے کھند لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا عذاب ہوگا، تو اللہ ہرگز یہ لوگ شرک نہ کرتے اگر ان کو پہلے سے معلوم ہوتا۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو نہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہماری جماعت کے نصرانی تھے۔ تو اللہ نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تم یہودیوں سے پہلے ہیں، نصرانیوں سے پہلے ہیں، تم لوگ ان کا فیصلہ کرو گے کہ وہ نصرانی تھے وہ یہودی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ حنیفا مسلمہ، وہ مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ پوری بنی اسرائیل کے یہودیوں کا بھی بیکاٹ کر دیا، یہ جو بنی اسرائیل کے بعد یہ لوگ جو تھے عیسائیوں کو، ان کا بھی اللہ نے بیکاٹ کر کے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام تم سے پہلے تھے، تم کیسے ان کا فیصلہ کرو گے کہ وہ ہمارے یہودی تھے؟ تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ وہ عیسائی تھے؟ وہ نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، وہ حنیفہ مسلمہ تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں رب ذوالجلال کہتا ہے پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ لوگ قیامت میں بھی اللہ کے سامنے بھی قسم کھا کے کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہم مشرک نہیں تھے، کیونکہ ان کو شرک کیا ہے بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ لوگ شرک کے بارے میں کبھی ٹاپک پڑھتے ہی نہیں ہے۔ شرک بھی کوئی چیز ہے بھائی، ان شرک لظلم عظیم، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں بولا ہی نہیں جاتا۔ یہاں خالہ تایمی سب اٹھ کے ہر جمعہ کو بھاگتے بابا کن جا رہے ہیں، جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس دن قیامت کے دن افسوس کرتے ہوئے کہیں گے ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہیں تھے، مشرک نہیں تھے بول رہے، لیکن کرے وہی شرک کے کام کر کے ہی آئے۔ تو اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کرے، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈالتے، کیا بول کے ائی تمہاری منت پوری نہیں کرے کہتے اس لیے افلاسی لگی تمہاری۔ گوری خالہ بولتے بڑی خالہ شروع ہو جاتے، اب چھوٹی بازی نکل کے شروع ہو جاتے، بکرا لالو ایک کر دیں گے، کانکا لگا لے کے بیٹھے۔ ہاں یہ شرک ہے۔ اللہ کہہ رہا ایسے جانور میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اب بعض ہوشیار مولویاں کیا بول رہے ہیں معلوم، ارے بھائی کہیں بھی کاٹو بسم اللہ بول کے تو کاٹتے نہ کہتے، بسم اللہ بول کے پیخانہ کھائے تو حلال نہیں ہو جاتا نا۔
اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے جو آستانوں پر ذبح ہونے والا جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ آستانوں پر جو پہلے سے یہاں بت کی پرستش ہو رہی ہو یا کسی مزار کی پرستش ہو رہی ہو، ایسی جگہ پر جو آستانوں پر کٹنے والے جانور ہیں ان کو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے، اور کہا یہ نافرمانی کا کام ہے، یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں۔ اور یہ بات سنتے ہی کئی لوگوں کو بے چینی بھی ہو رہی ہوگی، ارے کیا بول دیے انہوں بول کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کے ایسے جو مشرک لوگ ہیں ان کے دلوں میں شیطان کیا ڈالتے، جاؤ ان سے لڑو، ایسا کیسا بول دیتے انہوں، ہاں ایسا کیسا بول دیتے، ہم نہیں بول دے رہے، اللہ کا کلام بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے احکام بتا رہے ہیں۔ اگر نہیں واقعی یہ دین ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں کسی ایک نظر و نیاز کی درگاہ بتا دو، مکہ حرم کے حدود میں کہیں ایک بتا دو۔ یہ سارے جو گرو گھنٹال ہمارے ہیں یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے وہاں حاضریاں دیتے ہیں، جا کے پکنک منا کے آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں کہتا ہے لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، درا حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت اور اکارت ہے اور دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مشرک لوگ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے مشرک لوگ، یہ پہچان ہے۔ کیا آباد کریں گے؟ چبوترے، آستانے، وہاں بولو لڑ بھڑ کر حصے دار بن کر وہاں پورا کام کریں گے، لیکن مساجد کو آباد کرنا، مساجد سے لوگوں کو جوڑنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، درحال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ بول رہے ان کا جو کفر ہے اس کے وہ خود ہی گواہ ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مسجد کی محبت ہی نہیں ہے، ان کے دل مسجد سے اٹکے ہوئے ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ نے کہا قیامت کے دن جہاں کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انسان سائے کے لیے ترس رہا ہوگا، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، گرمی کا عالم ایسا ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ایسے موقع پر رب کہہ رہا ہے جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا تھا ایسے نوجوانوں کو ہم عرش کا سایہ دیں گے۔ آج ہے کسی نوجوان کو یہ تربیت دے رہی ہے قوم، سوسائٹی؟ ہاں کوئی بتا رہے ہیں کہ بچوں تم لوگ اب مسجدوں سے جڑ کے رہو، مسجدوں میں دل لگاؤ اپنا، بول رہے ہیں نہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مشرک لوگ مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے، یہ ان کی اوقات نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگرچہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب مشرکین کے ساتھ ذرا نرمی برتنے لگے تو اللہ نے کہا بہت نرمی ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے، ان میں سے کوئی آتا آنے دو، جاتا جانے دو، ان کو پھٹکنے نہیں دینا، یہ شرک کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کر سکتے، لہذا مسجد حرم کے قریب ان کو آنے سے مشرکوں کو روک دیا گیا۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کے بعد آیت نمبر 33 میں کہتا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے۔ یہاں بھی جو اسلام کو ہم کسی کے اوپر پیش کرنے جائیں گے نا، سب سے پہلے برا کون مانیں گے؟ مشرک لوگ، اور مشرک باہر کی پارٹی میں نہیں ہوتے، اپنی مسلمانوں کی پارٹی میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہا اکثر ایمان والوں میں ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں، تو یہی مشرکوں کو پہلے تکلیف ہوتی، بھائی آپ کہیں کو بولتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے تمہارا تم کرو، ان کا ان کو کرنے دو۔ اللہ کہہ رہا یہ نہیں، اسلام آیا اس لیے کہ سارے مذہبوں کے اوپر اس کو غالب کیا جائے، سارے باطل دھرموں کو بتایا جائے کہ یہ تمہارا خود کا نقصان ہے، اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا تمہارا فائدہ ہے نہ ہی تمہارا آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے اسلام کو اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اس لیے بھیجا تمام باطل ادیان کے اوپر اس کو غالب کرے۔
آج مسلمان اپنے آئینے میں دیکھ لیں اپنے آپ کو، کیا ہم لوگ شرک کے اوپر اسلام کو غالب کر رہے ہیں یا نہیں شرک کو اسلام کے اوپر غالب کروا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، کھلا منہ بولتا ثبوت ہے، مساجد ویران ہیں، باطل بت پرستی کے اڈے دیکھو آباد ہیں۔ سحری کے ٹائم پہ جا رہا ہوں، کل ایک ایسی بت پرستی کا نظارہ دکھا کہ گاڑی روک کے سارا خاندان سجدے کر رہا ہے غیر اللہ کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں جی رہے ہیں ہم؟ ایمان کا دعویٰ ہے، اگر شرک ہمارے گھروں میں پلے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ توحید شرک کے مقابلے میں ضد ہے، اس لیے توحید والوں کے ساتھ شرک والوں کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ مشرک جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے بری ہے۔ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تم اتنے ناڑے بن لو، اتنے جمعرات جاؤ، اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ نے فلاں کے پاس جاؤ، منت پوری نہیں تو فلاں کے پاس جاؤ، یہ اللہ نے نہیں سکھایا۔ اللہ نے ایک ہی سکھایا کہ صرف مجھ ہی سے مانگو، میں ہی تمہیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے صرف یہ سکھایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں رب کہتا ہے، مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے۔ آج لوگ مزے لے کے بولتے، مولوی صاحب جب اللہ قدرت والے طاقت والے ہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، پورے اہل توحید ہو جانا تھا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے، معلوم ہے یہ اڈواں سا کیا بول سکتے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 35 میں، مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا، تو رسولوں پر تو صرف کھلا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو انبیاء اور رسول کو اللہ نے یہی پیغام دیا ہے، اور جو انبیاء کے وارث علماء ہیں، اہل توحید ہیں، ان کا بھی کام یہی ہے، کھلا جو توحید ہے وہ پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی مان کر اپنا ایمان درست کر لے کے اپنی جنت سنوار لیتا ہے، سنوار لے، یا پھر سننے کے بعد بھی اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے، کر لے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا اگر آسمان اور زمین کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں دھرم برم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے اور اس پر اور اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ بولتے دیکھیے نہیں یہاں بزرگ جو ہے نا ہمارے یہ علاقے کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ بزرگ کی چلتی یہاں پر، ان کی وجہ سے یہ سب باقی ہے، جو لوگ بولتے ہیں نا جہالت میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی حصے داری ہوتی، اور کسی کا کچھ چلتا اور کسی کا کچھ ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین آسمان باقی نہیں رہتی تھی اب تک۔ کیوں؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اور بھی ہوتے، اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے، یہ دونوں دھرم برم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بالکل وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق ہے روئے زمین میں، جنات میں، انسان میں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی بھی ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ اللہ بولے زمین میں چل پھر کے دیکھو جن میں اکثر لوگ مشرک تھے، ان کا کیا حال ہوا۔ آج ایسی کئی کوٹھیاں ہم دیکھ رہے ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایسے کئی بڑے بڑے تھے، ہندوستان کی آزادی میں سونا بھی کنٹلوں سے تول کے دیے تھے، آج ان کے محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا شرک، اللہ کی ذات میں جب شریک کیے تو اللہ رب العالمین نے اس شرک کی نحوست کی وجہ سے ان کے تعلق سے کہا چل پھر کر دیکھ لو زمین میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جن کا کیا حال ہوا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین شرک کی مذمت کرتے ہوئے، شرک کو برا بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ایسے کام نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شرک اللہ کو ہرگز لائق نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 180 میں، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ مشرک کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسسٹنٹ رکھ لیے کہتے ہیں،
یہ صاحب کو اس کے ہم کیسے رکھ لیے، وہ کام کو انہوں رکھ لیے، ان کو انہوں رکھ لیے، انہوں اللہ کے بندے تھے بھائی، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتے، ان کو دیتے، انہوں ہمارے کو دیتے۔ یہ عجیب مصیبت ہے ہمارے پاس۔ مشرکین مکہ یہی بولتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بولتے تھے، لیکن ایک ہے اس کا بھی معبود اللہ ہی ہے بولتے تھے، لیکن کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ تو جواب میں بولتے تھے ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں، یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ لوگ ہمارے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان بزرگوں کو پوچھتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ کا یہی جواب ہے، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ارے بغیر بزرگوں کے کیسا چھت پہ چلے جاتے بھائی، سیڑھی ہونا نا تو بزرگوں کو سیڑھی بنائے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کہہ رہا ہے نا کھندلیں گے، کھندلنا چاہ رہے ہیں، لیکن انداز الگ ہے کھندلنے کا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسی باتیں نہیں ہیں، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہت سی آیتیں بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سمجھو۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ کہہ رہا ہے اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان فرقان نازل کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، کعب بن مالک سلمی سے مروی ہے، وہ عامر بن مالک بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی نبی کی نظر میں مشرک کتنا برا ہے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اسلام قبول کر لو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ، تو وہ بندہ ساری باتیں سن کے بولا اللہ کے نبی میں اب اسلام قبول نہیں کر سکتا، لیکن میں کچھ آپ کو دینے کے لیے گفٹ لایا تھا، تحفہ لایا تھا، آپ یہ لے لیجئے، اسلام قبول کرنے کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے ہم۔ اللہ کے نبی بولے میں کسی مشرک سے تحفہ نہیں لیتا۔ تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر تحفے نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں لوگ تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شرک کو چیک کر لینا چاہیے، کہیں ہماری چیز نہیں لی جا رہی ہے تو شرک کی وجہ سے تو نہیں لی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے توحید کے اندر خالص ہو کر زندگی گزارنے والے بنائے، اللہ کھلے چھپے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اے اللہ جو شرک خفیہ ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ان تمام شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ہم بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو شرک سے بچا کر توحید کی راہوں پر ڈال دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں شرک کی گندگی سے نکال کر اللہ تعالی توحید ہمارے دلوں میں بسا دے، اللہ تعالی ہمیں جس طرح کلمہ پڑھے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنائے۔ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔